اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آج دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان دوبارہ ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج 7واں روزہ، 7 جو ہے وہ رمضان المبارک، اور یہ رحمتوں بھرا اور عشرہ جو ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور اس میں ہم سے ابھی بھی ہمارے پاس موقع اور وقت موجود ہے کہ ہم اپنے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اور جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برسائی ہوئی ہیں اس امت پر اس وقت جو پہلے عشرہ رحمت میں، انہیں ہم سمیٹنے والے بن جائیں. اور ناظرین بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ سے رحمتوں کا حصول. رب تو خود چاہ رہے ہیں اس مہینے میں، اور اللہ پاک نے یہ بہانے بنا دیے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں. تو ناظرین اکرام، اپنے اس روزے کو اس درجے کا ہم بنا لیں، اپنے اعمال کو اس کمال کا ہم بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ رحمتوں بھرا عشرہ ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو. آج دوبارہ سے دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں جیسے روزانہ کی طرح 4 ٹیمیں کراچی کے مختلف علاقوں سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس پروگرام میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بچوں سے سوالات جوابات کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور بچے اسکول سے تیاری کر کے آتے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز، ان کے گھر والے بچوں کو تیاری کروا کر بھیجتے ہیں، اور بچے رمضان سے متعلق ان شخصیات و واقعات کو جان کر، سمجھ کر اور ان کے بارے میں پڑھ کر آتے ہیں. اور پھر یہاں پر ہم ان سے ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور زبردست انداز میں آپ نے دیکھا کہ 6 رمضان سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. 6 روزوں کو میں مختلف پروگرام ہمارا 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک روزانہ یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں. تو اس میں بچے کس بہترین انداز سے تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں. آج بھی میرے پاس 4 ٹیمز موجود ہیں. اس سے پہلے میں بڑھوں گا اپنے کوئن کا جناب ابو بکر صاحب کی طرف، جو روزانہ کی طرح ہمارے پاس موجود ہیں اور روزانہ ہمارے معاون ہوتے ہیں اس پروگرام میں، اور آج بھی ہمارے معاون ہیں. ابو بکر صاحب تھینک یو. اور میرے آج کے معزز مہمانوں میں ہمارے پاس ہیں میڈم روما، جو کہ پیس سائٹ ٹاؤن کی ذمہ دار بھی ہیں اور اپنا ایک بہترین ادارہ چلا رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور بڑی خدمات ہیں ان کی بچوں کے حوالے سے، اسکولز کے حوالے سے، اور اپنے بچوں کی تربیت پر بڑا ان کا فوکس ہے. میم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو آپ سے. ان کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے معزز مہمان میم نجمہ یہاں پر موجود ہیں، بہترین ادارہ اپنے چلا رہے ہیں، پیس کے ذمہ دار ہیں اورنگی ٹاؤن سے، اور بڑا زبردست جو ہے بچوں کے لیے ان کی جو ایکٹیویٹیز میں دیکھتا رہتا ہوں وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں اپنے بچوں کے لیے، توجہ بڑی بہترین ہے بچوں پر، تربیت بڑے بہترین انداز میں کر رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ پیس جو یہ بچے آج یہاں پر موجود ہیں، پیس کے پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹو ایجوکیشن، یہ بچے انہی کی محنت سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو رہے گی. ان کے ساتھ ساتھ آج میرے جو معزز ججز یہاں پر موجود ہیں، دونوں حضرات جو ہے اپنے اداروں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعارف ہوگا، گفتگو بھی ہوگی اور بات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج ججز کے فرائض یہ دونوں صاحبان انجام دیں گے، اپنے اداروں میں بہترین ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. میں بڑھتا ہوں اپنی ٹیمز کی طرف، اور پہلے ٹیمز کا تعارف ہو جائے اور پھر انشاءاللہ ہم مقابلے کی طرف جائیں گے. جی بیٹا مائک لے لیجئے، اور مائک کو اپنے چہرے سے قریب رکھ کے آپ نے اونچی آواز میں جواب دینا. اپنا نام بتائیے. سلمان شاہ. سلمان شاہ. آپ کے اسکول کا نام؟ اقرا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم. اقرا ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم اسکول. کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ نیو مظفر آباد کالونی، لانڈی ٹاؤن میں. ماشاءاللہ مظفر آباد کالونی میں. زبردست. آپ اپنا نام بتائیے بیٹا. شعیب. منہ کے چہرے کے نزدیک. شعیب. اور آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ فضل الرحمان. سر فضل الرحمان. ماشاءاللہ بہت زبردست ادارہ ہے اپنے علاقے کا، بڑی محنت ہے، خدمات ہیں. جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیے، مائک نزدیک کر لیجیے. ادینہ مریم. ادینہ مریم. آپ کے ادارے کا نام؟ فیلکن ماڈل سیکنڈری اسکول. فیلکن ماڈل سیکنڈری اسکول. کہاں پر ہے یہ نیو میاں والی کالونی. نیو میاں والی کالونی، سائٹ ٹاؤن میں. ماشاءاللہ زبردست. آپ اپنا نام بتائیے بیٹا. فاطمہ الزہرا. فاطمہ الزہرا. ماشاءاللہ اس نام کے لیے کلیپنگ کر دیں. واہ 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 واہ، کیا پیارا نام ماشاءاللہ. 3 رمضان المبارک جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وفات بھی ہے اس رمضان میں. اس حوالے سوالات ہیں. آپ کی میڈم کا نام کیا ہے؟ میڈم روما. میڈم روما. ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ ان کے پاس ہے مائک. جی آپ اپنے اسکول کا نام، اپنا نام بتائیے پہلے. ریتاج عتیق. ریتاج عتیق. ہتاج عتیق. آپ کے اسکول کا نام؟ خورشید ایکسکلوسیو مونٹیسری ورلڈ. کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن. اورنگی ٹاؤن میں. آپ اپنا نام بتائیے بیٹا. ثنا عاصم. ثنا عاصم. آپ کی میڈم کا نام کیا ہے؟ میڈم نجمہ اکبر. میڈم نجمہ. ماشاءاللہ بہت زبردست ادارہ اپنے علاقے کا، بڑی محنت ہے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیے. جنید علی. زور سے ذرا. جنید علی. جنید علی. آپ کے اسکول کا نام؟ الحمد فاؤنڈیشن اسکول. الحمد فاؤنڈیشن اسکول. کہاں پر ہے بیٹا؟ میٹرویل سائٹ کراچی. میٹرویل سائٹ کراچی میں. بہت زبردست ادارہ ہے، بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ. جی بیٹا آپ کا نام؟ اشر علی. اشر علیم. اشر علی. جی. آپ کے پرنسپل کا نام؟ مفتی محمد صاحب. ماشاءاللہ بڑی محنت ہے. جی تالیاں بجائیے. یہ ادارے کراچی سے چن کر آئے ہوئے علاقوں سے، مختلف علاقوں سے بڑی محنت کے ساتھ آئے ہیں. ناظرین یہاں پر سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ابوبکر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سوال نامے بچوں میں تقسیم کر دیں. یہ روزانہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوشچنیئر سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جو جس کی لک میں سوال آتا ہے. بیٹا جلدی سے ایک انویلپ لے لیجئے، اسے کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کھولنا نہیں ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے. جب میں آپ سے مانگوں گا تب آپ نے مجھے یہ انویلپ دینا ہے.
اور آپ کی لک میں جو سوالات آپ کے بائی چوائس آئیں گے ہم وہ سوالات کریں گے. پہلی ٹیم سے ابوبکر مجھے لا کر دیجیے انویلپ, دونوں مائکس دے دیجیے, اپنے چہرے کے قریب کر لیں بیٹا, اونچی آواز میں آپ نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں ہے, ریلیکسڈ ہیں؟ ججز کائنڈلی آپ دیکھ لیجئے, ترتیب یہ ہوگی کہ آپ کو روزانہ کی طرح پروگرام کا جو ہے وہ رولز آپ کو معلوم ہوں گے کہ میں پہلے سیشن میں 5 سوالات ان سے پوچھوں گا, ہر صحیح جواب پر 10 نمبر ہیں اور ہر غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. باہمی مشاورت سے ایک دوسرے سے پوچھ کر سمجھ کر سوچ کر آپ جواب دے سکتے ہیں. اور دوسرے راؤنڈ میں ریپڈ فائر کروں گا جو کہ 15 سیکنڈز کا ہوگا. آپ نے ججز 15 سیکنڈ کا بڑا خیال کرنا ہے, ایک آپ نے بیل بجانی اور ایک نے ٹائم کو نوٹ کرنا ہے. 15 سے اگر 16 بھی ہو جائیں گے نا تو بچے کا رزلٹ چینج آئے گا. تو ریپڈ فائر میں ہم یہاں پر آپ کی ایکٹیونیس آف مائنڈ چیک کریں گے, کتنا تیز اور جلدی اور صحیح آپ جوابات دے سکتے ہیں. اس میں آپ نے غلط جواب نہیں دینا, اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو اسے پاس کر دیجئے گا, غلط جواب مت دیجئے گا کیونکہ غلط جواب دینے پر -5 ہو جائیں گے اور صحیح جواب دینے پر +5 ہوں گے. ججز یہ آپ سن رہے ہیں بات کہ اگر یہ غلط جواب دیں گے تو -5 ہوگا ریپڈ فائر میں, اور اگر صحیح جواب دیں گے تو +5 ہوگا. پہلے سیشن میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. جی بیٹا ریڈی ہیں؟ اقرا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم, ماشاءاللہ جی, اقرا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے ہمارے پاس بچے موجود ہیں. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے, حدیث مبارکہ کی روح سے فرض روزوں کے بعد کتنے روزے رکھنے سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 6 دن. کون سے مہینے کے؟ شوال کے مہینے میں اگر آپ روزہ رمضان مبارک کے بعد شوال کے مہینے میں جو 6 روزے ہیں وہ رکھتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. بالکل جواب درست ہے, رمضان کا مہینہ ہے تو ہم نے یہ جو ہم سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے تو رمضان میں محنت, عبادت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی چاہت وہ اتنی زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی؟ جنت البقیع مدینہ منورہ. جنت البقیع مدینہ منورہ, جواب بالکل درست ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے حجرے میں نبی علیہ السلام موجود ہیں, آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے, اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک میں وہاں پر قریب موجود ہیں, اور نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود جو ہیں وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. بیٹا جواب آپ کا دونوں جوابات بالکل درست ہیں. تیسرا سوال, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہنوں میں سے سب سے بڑی بہن کون سی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. 4 بہنیں تھیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادیاں, نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 بیٹیاں, جن میں سے چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور جو سب سے بڑی تھی بیٹی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست بیٹا. چوتھا سوال آپ سے ہے, تینوں جوابات آپ نے بالکل درست دیے ہیں. مکہ کے قریب مداء الزوران کے پڑاؤ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کیا ہدایات دی تھی؟ تمام مسلمان علیحدہ علیحدہ آگ روشن کرے. تمام مسلمان علیحدہ علیحدہ آگ روشن کریں. اس کا مقصد تھا ایک بہت بڑا, جب فتح مکہ کے لیے جب مسلمان روانہ ہوئے تو جب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا, رات کا وقت تھا, تو آپ علیہ السلام نے, یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے, ایک دشمن کو دباؤ میں لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہر ادا اور ہر طریقہ آپ کو ملے گا. نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اور امن و جنگ دونوں کی صورتوں میں ہمیں عطا کیا ہے, جس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ کہا کہ الگ الگ جو ہے وہ آگ روشن کرے رات کو, تاکہ آپ تعداد میں دشمن کو اور زیادہ نظر آئیں, کیونکہ جب آگ روشن ہوتی ہے تو وہ دور سے نظر آتی ہے, اگر ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں گے تو کم تعداد نظر آئے گی, اگر دور دور آگ روشن کریں گے تو تعداد زیادہ نظر آئے گی, اور یہ بھی دشمن پر ایک بہت بڑا غلبہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پر. یہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ سپہ سالاری کا ایک انداز تھا. بالکل جواب آپ کا درست ہے. 5واں سوال بیٹا آپ سے یہ آ رہا ہے کہ دفتری زبان میں 23 مارچ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم پاکستان. یوم پاکستان 23 مارچ. بالکل جواب درست. پاکستان کے حوالے سے بھی سوالات اس سیگمنٹ میں موجود ہیں, کیونکہ میں بار بار یہ ذکر کرتا آ رہا ہوں, اور روزانہ بتانا یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یاد رہے کہ پاکستان کا جو حقیقی یوم آزادی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں 27 رمضان المبارک کو دیا تھا. پاکستان کب آزاد ہوا تھا؟ 27 رمضان المبارک. 14 اگست انگلش کیلنڈر کی تاریخ تھی, لیکن جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 27 رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا تھا. تو رمضان المبارک میں یہ ایک پیارا تحفہ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا. اس حوالے سے بھی سوالات بچوں کے ذہن میں موجود ہیں تو ہم ان کے جوابات لیتے ہیں. بالکل بیٹا آپ کے 5 جوابات درست ہیں. پہلے راؤنڈ میں ان کے 50 مارکس ہوئے. دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. 15 سیکنڈ سر آپ اسٹاپ واچ آن کر لیجئے, اور آپ سر بیل رکھ لیجئے
تاکہ 15 سے 16 نہ ہو. ٹھیک ہے جی. بیل آپ سر پین اور یہ رکھ دیجئے, ایک ہاتھ سے آپ سٹاپ واچ چلائیے اور ایک ہاتھ سے آپ بیل چلائیے تاکہ جو ہے کوئی ایشو نہ. آپ کی بیل پر میں شروع کروں گا, بیل پہ میں آف کر دوں گا. بیٹا ریڈی ہیں آپ؟ جی. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی. درست. مقام بدر مدینہ منورہ سے کتنا دور تھا؟ 80 میل کے فاصلے پر. درست. مکہ مکرمہ میں بطور فاتح داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹی پر سوار تھے؟ قصوہ پر. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی اسلام لائے؟ 2 بھائی. پاکستان کے شمال میں بیٹا 4 سوالات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. اگر یہ سوال مکمل ہو جاتا اور بیل ہوتی تو پھر میں آپ سے جواب بھی لے لیتا, لیکن سوال کے دوران بیل ہو گئی تو اس لیے آپ سے جواب نہ لے پائے. چاروں جوابات آپ کے درست ہیں. 20 مارکس ان کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں. زبردست مقابلہ. ناظرین دیکھیں بچوں کی تیاری روزانہ کی طرح آج بھی ٹیمیں ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور زبردست مقابلہ یہ کر رہے ہیں. زبردست طریقے سے یہ یاد کر کے آئے ہیں, پڑھ کے آئے ہیں, سوچ اور سمجھ کے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ شخصیات میرے دین اور آپ کے دین کی جو ہیں وہ علامت ہیں اور ہمارے دین کی شان ہے, اور اگر ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے تو یہی ہمارے لیے انشاءاللہ مشعل راہ ہیں. بہت زبردست. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور دوسری ٹیم اپنا نام اسکول کا فیلکن گرامر سیکنڈری ماڈل سیکنڈری اسکول. فیلکن ماڈل سیکنڈری اسکول. زبردست. کیسی تیاری آپ کی؟ زبردست. زبردست تیاری. یس سر. ٹینشن تو نہیں؟ نو سر. تھوڑا ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں؟ نو سر. گھبراہٹ؟ نو سر. تالیاں بجائیں ان کے لیے. زبردست. ان کو ریڈی کریں. زبردست زبردست زبردست. سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. ٹھیک یس ہے. سر. دوسری وحی کی آیات کس سورہ مبارکہ میں آئی ہے؟ سورہ مدثر میں. سورہ مدثر میں. زبردست. بہت اعلیٰ. پہلی وحی جو تھی وہ نبی علیہ السلام پر جو آئی تھی سورہ بقرہ کے اعتبار سے, اور پھر یہ دوسری وحی جو ہے وہ سورہ مدثر میں جو ہے یہ نازل آئی, ہمارے پاس سامنے آئی ہے. درست ہے بیٹا آپ کا. دوسرا سوال آپ سے, کس زوجہ کے بستر پر وحی نازل ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک اعزاز ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بھی ایک اعزاز ہے ناظرین کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر بھی جو ہے اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہی نبی علیہ السلام کی جو محبت اور تعلق تھا اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا درجہ تھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے جو کسی کو حاصل نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہوئی. جواب بالکل درست ہے بیٹا آپ کا. جنگ موتا کب واقع ہوئی؟ تیسرا سوال. جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو. جمادی الاولیٰ 8 ہجری. بالکل جواب درست. جمادی الاولیٰ 8 ہجری یعنی جمادی الاول 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی تھی. زبردست بیٹا. بہت اعلیٰ. آپ نے تینوں جوابات بہت زبردست دیے ہیں. اور چوتھا سوال آپ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والے بیٹے کا نام بتائیں. حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنوں کی شادی یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. ذو النورین اسی حوالے سے کہا جاتا ہے, اور ان سے جو بیٹا ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جواب درست. 5واں سوال آپ سے, قرارداد پاکستان کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ مولانا علی ظفر سوچ کے تسلی سے. مولانا ظفر علی خان مولانا نے. ظفر علی خان. زبردست زبردست. بہت اچھی تیاری آپ کی, بہت اچھی ماشاءاللہ. ناظرین بچے اتنے بڑے سٹیج پر آ کر اپنے مہمانوں کے سامنے, اور میں بار بار کہتا ہوں شاید ہم سے بھی سوال ہو تو ہم بھی گھبرا جائیں, لیکن یہ بڑی زبردست تیاری کر کے ان کے سکولز کے لیے کلیپنگ ملتی ہے, ان کے اداروں کے لیے, ان کے پرنسپلز کے لیے. 5 جوابات ان کے درست ہیں ججز, اور 50 مارکس ان کے بھی اس راؤنڈ میں ٹھہرے. بڑا زبردست اور کڑا مقابلہ ہے ماشاءاللہ, اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, ڈٹے رہنا ہے. پہلا سوال ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں سر؟ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک آباد ہے؟ ہندوستان. درست. غزوہ بدر میں ماجرین صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 82. درست. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کتنی اولاد سے چلا؟ چلیں سوال ہو چکا, جواب اگر آپ دیں گے تو ہم یہ جواب لے لیں گے. اب نہیں ہو سکتا, اگر آپ نے سوال سن لیا, بیل ہو گئی ہے, بیل ہو گئی ہے. اب آپ نے اگر سوال سن لیا تھا میں جواب مان لوں گا, کیونکہ سوال کے بعد بیل ہوئی ہے. سوال کے شروع ہو جاتی, شروع میں بیل ہوتی تو ہم نہ مانتے. سب کون سی پشت پر جا ملنا ہے؟ نہیں, میں سوال اب دوبارہ ریپیٹ کروں گا, باقی ٹیمز کے ساتھ پھر وہ ایک زیادتی ہو جاتی ہے. وہ اب اس کو پاس کر دیجیے. جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ, مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلہ نسب کی بات ہو رہی ہے کہ کتنی اولاد سے چلا تھا. آپ غلط جواب مت دیجیے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کے ورنہ -5 ہو جائیں گے. حضرت حسن. یہ ہم ججز پر چھوڑتے ہیں یہ سوال, ٹائم لیٹ ہو گیا, زیادہ ہو گیا. 3 جوابات ان کے یہاں پر
درست ہوتے ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کیجیے۔ 3 جوابات یہاں پر ان کے درست ہیں اور 15 مارکس ان کے اس راؤنڈ میں ٹھہرے، تو ٹوٹل ان کے مارکس ہو گئے سر کتنے؟ 65۔ زبردست، پہلی ٹیم اور دوسری ٹیم بہت زبردست کڑا مقابلہ، تالیاں بجائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ٹیمیں جاگتی رہیں۔ اور بکر صاحب تشریف لائیں۔ ناظرین، یہاں پر 2 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے بہترین اور جارحانہ انداز میں ٹیموں نے مقابلہ کیا اور کیا ہی تیاری تھی۔ میں مختلف شخصیات و واقعات کے حوالے سے ان سے سوالات کرتا رہا اور کوشش تھی کہ ان کو کہیں نہ کہیں ہم آگے پیچھے کریں۔ ریپڈ فائر میں بچے کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تیاری دیکھیں کہ 15 سیکنڈز میں یہ زیادہ زیادہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ہم بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ دونوں ٹیموں نے بہت زبردست مقابلہ کیا، بہت زبردست تیاری کر کے آئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں باقی دونوں ٹیموں کی تیاری کیسے، اور اگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے اور تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور کہیں مت جائے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ دونوں ٹیموں نے بہت زبردست مقابلہ کیا، بہت اچھے سوالات جوابات ہوئے اور بچوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جوابات دیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری ٹیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ تیسری ٹیم کی تیاری کیسی ہے اور وہ کیسے سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔ بیٹا آپ کے اسکول کا نام ہے خورشید ایکسکلوسیو، مائک ذرا نزدیک کر لیجیے، خورشید ایکسکلوسیو مونٹیسری مونٹیسری ورلڈ، خورشید ایکسکلوسیو مونٹیسری ورلڈ۔ نام ہی اتنا زبردست ہے تو پڑھائی بھی زبردست ہوتی ہوگی وہاں پہ۔ تیاری بھی اچھی کی آپ نے ماشاءاللہ، ریلیکس ہیں، کوئی ٹینشن گھبراہٹ پریشانی نہیں، ایزی؟ ٹھیک ہے، آپ نے آپس میں مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ پہلا سوال بیٹا آپ سے، پہلی وحی کے نزول کے بعد غار حرا سے واپسی کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فرشتے کو آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جواب درست، بالکل بہترین جواب آپ کا۔ پہلی وحی کے بعد آپ علیہ السلام جب گھر آ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے درمیان آپ نے دیکھا، زبردست بیٹا۔ دوسرا سوال آپ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا نقشہ سب سے زیادہ کس زوجہ نے بیان کیا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جواب درست۔ یہ جو ام المومنین کا لفظ لگ جاتا ہے تو بڑا میٹھا سا لفظ ہے۔ مائیں ویسے ہی بڑی پیار کرنے والی ہوتی ہیں، ماؤں کا بڑا درجہ ہی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اور جس کو ماں آپ کے والد کہیں کہ یہ آپ کی ماں ہے، آپ کے دادا دادی کہیں کہ یہ آپ کی ماں ہے، ان کے لیے آپ کا درجہ آپ کے دل میں کتنی محبت اور تعلق ہوتا ہے۔ اور جسے قرآن ام المومنین کہہ دے، قرآن جسے آپ کی ماں کہہ دے، تو ان کی محبت اور تعلق ہمارے دل میں کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو گئی تھیں، تو آپ علیہ السلام کو بہت قریب سے اور ساتھ رہیں، اور وہ جو سیکھا دیکھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بتایا۔ تو سب سے زیادہ احادیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورتوں میں مروی ہیں۔ اور خانگی زندگی یعنی گھر کی زندگی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ساتھ ہوتی تھی، تو گھر کی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی زندگی گھر کی کیسی تھی، بچوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، زوجہ ازواج کے ساتھ کیا رویہ تھا، بڑوں سے کیسے ملتے تھے، سوتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، رات کی عبادت کیسی ہوتی تھی، یہ ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویاں ہیں۔ زبردست بیٹا، بہت دونوں جوابات آپ کے درست ہیں۔ تیسرا سوال آپ کی طرف ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ جنگ موتا میں۔ جنگ موتا میں، جواب درست ہے۔ جنگ موتا میں، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لائے تھے اور پھر جنگ موتا میں کیا ہی شاندار شہادت حاصل کی ماشاءاللہ۔ جی بیٹا جی، چوتھا سوال آپ سے میرا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بہنوں سے کوئی اولاد ہوئی؟ سوچ کر جواب دینا ہے، مشورہ حضرت کرنا ہے۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا ہوا۔ جیسے کہ ابھی پچھلا سوال گزرا تھا پچھلی ٹیم سے کہ ان کا نام ہم نے پوچھا تھا تو بچوں انہوں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے کا نام تھا، بالکل درست، اور ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے خود فرمائی تھی۔ چاروں جوابات بیٹا آپ کی بالکل درست ہیں۔ پانچواں سوال آپ سے ہے کہ شیر بنگال کن کا لقب ہے؟ مولوی اے کے فضل الحق۔ مولوی اے کے فضل الحق، جواب درست۔ پانچوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ اور یوم پاکستان اور 23 مارچ کے حوالے سے بھی سوالات چل رہے ہیں کیونکہ 23 مارچ بھی ابھی حال ہی میں گزرا اور پاکستان کے پاس 27 رمضان المبارک۔ پانچوں جوابات ان کے بالکل درست ٹھہرے۔ اس راؤنڈ میں ان کے ہوئے 50 مارکس۔ اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے، ریپڈ فائر کی طرف۔ بیٹا جی آپ ریڈی ہیں؟ اپنے ڈائس پر ہو جائیں دونوں سر۔
पाकिस्तान को कितने कुदरती इलाकों में तकसीम किया जाता 6 है? कुदरती इलाके, दुरुस्त। गज़वा बदर में अंसार साहबा किराम की तादाद कितनी थी? 231, दुरुस्त। फतह मक्का पर आम माफ़ी के बावजूद कितने अफराद को कत्ल करने का हुक्म दिया गया? 11 मर्द और 4 औरतें। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कितने भाई हैं? 3, दुरुस्त। बिल्कुल जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। 4 सवालात के जवाब आपने दिए। माइक मैंने आपसे कहा कि नज़दीक कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। चारों जवाबात इनके बिल्कुल दुरुस्त और इस राउंड में इनके ठहरे 20 मार्क्स और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से टीमों का मुकाबला जारी। कोई जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं, कोई भी जो है वो हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं। ज़बरदस्त, भरपूर तालियां। इतनी ज़बरदस्त तैयारी, इतनी अच्छी टीम्स। चौथी टीम की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन और बकर हमें चौथी टीम से एनवलप ला कर देंगे। अलहम्द फाउंडेशन स्कूल, आप मेट्रोविल साइड से आए हैं बेटा। कैसे हैं आप? ठीक हैं, रिलैक्स्ड हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक हैं जी, ठीक हो गया। पहला सवाल पूछें आपसे। जी। आप सीधे खड़े हो, ऐसे मेरी तरफ देखें, पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, आप थोड़ा सा आगे हो जाएं बेटा ताकि मैं आप दोनों को देख सकूं ना। ठीक है, माइक नज़दीक कर लीजिए। ठीक हो गया। पहला सवाल आपसे है बेटा, रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा कैसे अदा होगा? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना या एक गुलाम आज़ाद करना या 60 दिन लगातार रोज़े रखना। जवाब दुरुस्त है जी। ये रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा है। वैसे रोज़ा तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी जो है गैर इरादी तौर पर रोज़ा टूट जाता है तो उसका कफ़ारा ये है कि वैसे अगर इसका कफ़ारा भी अदा कर दिया जाए, वो कहा जाता है कि अगर सारी ज़िंदगी भी नफली रोज़े दोबारा रखे जाएं तो एक फ़र्ज़ रोज़े के मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता वो। लेकिन कफ़ारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपनी उम्मत को, मैंने आपसे कहा नबी अलैहि सलाम की उम्मत को बख्शने का अल्लाह ने जो बहाने बनाए हैं वही आप मामलात हैं। इस पर भी बहुत फिर हदीस हैं। बाज़ लोग अब नबी अलैहि सलाम के पास आए, उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कर सकते, तो आप अलैहि सलाम ने बहुत रियायत और रिलैक्सेशंस दी। मेरा दीन, मेरे नबी का दीन बड़ा प्यारा और बड़ा मीठा, इस पर अमल करना और अपनी इस नौजवान नस्ल को इस पर लेकर आना है। बेटा दूसरा सवाल आपसे, पहला जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त, अलहम्द फाउंडेशन से। सहाबियात में किस सहाबिया से सबसे ज्यादा रिवायात मनकूल है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सबसे ज़्यादा रिवायात मनकूल हैं औरतों में। और बहुत सारे सहाबा जो थे, जो उलमा थे उस वक्त, अपने नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे, आप अलैहिस्सलाम की दुनिया से रुखसती के बाद वो सहाबा बाज़ मसाइल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मशवरा करने के लिए आते थे, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की खानगी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आगाह थी। तो कुछ ऐसे जब मसाइल सहाबा को आते थे जो उस वक्त के उलमा थे और अपने बड़ी उनकी दस्तरस थी दीन पर, लेकिन वो भी बाज़ जगह पर मशवरा करने और मामलात और वाक़यात के बारे में पूछने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत बड़ा दर्जा है और रमज़ान में उनके जो है यौम वफ़ात है, इस हवाले से हम उनको भी यहाँ पर उनका भी जिक्र कर रहे हैं। तीसरा सवाल बेटा आपसे ये है, दोनों जवाबात आपके दुरुस्त हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दोनों बहनों का निकाह किससे हुआ? दोनों का निकाह हज़रत दीगर बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यक के बाद दीगरे दोनों बहनों का निकाह हुआ था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी बिना पर जो एक मुनफरिद एजाज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को हाजिर है, वो हासिल है, वो है ज़ुन्नूरैन। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन हैं कि नबी अलैहि सलाम की 2 बेटियाँ यानी 2 नूर आपके पास जो है वो आपके निकाह में यके बाद दीगरे आए थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं और नबी अलैहि सलाम के साथ बड़ी मोहब्बत और अकीदत, आप अलैहि सलाम के देरीना साथियों में से। चारों जवाब बेटा आपके 3 जवाब आपके दुरुस्त हैं। चौथा सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि फ़तह मक्का के वक्त, मक्का में दाखिल होते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी बैठे थे? हज़रत अस्मा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अस्मा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी अलैहिस्सलाम जब फ़तह मक्का के बाद, मैंने कल भी कहा कि बड़ी शानदार एंट्री दी मेरे नबी ने मक्का में। जब मक्का फ़तह हुआ तो उस वक्त बड़ी शान के साथ दाखिल हुए थे, लेकिन अपने प्यारे सहाबा को, अपने प्यारे साथियों को आप अलैहिस्सलाम नहीं भूलते थे। अपनी ऊँटनी पर सवार जो है वो साथ हज़रत अस्मा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे और उनकी कितनी खुशनसीबी कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक के साथ उनका सीना मुबारक टच होता होगा और पीठ मुबारक पर जो है वो मोहर नबूवत भी थी आप अलैहिस्सलाम की। और हम अपने नबी को ख्वाबों में देखने के लिए तरसते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। और वो इतनी जो है वो खुशनसीब शख्सियात थी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की कि आप अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, आप अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ के रहते थे, आप अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे। ये सहाबा की शान है और हमने उन्हीं के नक्श कदम पर चलना है। चारों जवाबात बेटा आपके दुरुस्त। 5वां सवाल अलहम्द फाउंडेशन से, करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी
اور یوم پاکستان کی یاد میں منٹو پارک میں ایک مینار بنایا گیا ہے، اس کا نام بتا دیں۔ مینار پاکستان۔ مینار ہے پاکستان، جواب درست ہے، بالکل درست، کیونکہ میں نے ذکر کیا ابھی 23 مارچ ابھی حال ہی میں گزرا، تو اس حوالے سے بھی سوالات ہم نے شامل کیے ہیں۔ مینار پاکستان جو ایک یادگار ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ یوم پاکستان کی یاد میں یہ بنایا گیا تھا، اور آج بھی یہ موجود ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے، اور یہ میرے آپ کے پاس اس وقت امانت ہے جسے ہم نے انشاءاللہ آگے اور اچھے انداز میں لے کر چلنا ہے۔ بھرپور تالیاں اس ٹیم کے لیے، پانچوں جوابات بچوں نے بالکل درست دیے ہیں۔ ریپڈ فائر کے لیے میرا بیٹا ریڈی ہیں آپ؟ سر، مینار پاکستان بننے کے کتنے عرصے بعد تعمیر کیا گیا؟ 8 سال بعد۔ درست۔ غزوہ بدر میں قبیلہ خزرج کے کتنے صحابہ کرام تھے؟ 117 صحابہ۔ درست۔ مدہ زوران کے پڑاؤ پر ابو سفیان کو کس نے پناہ دی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا 3 سوالات آپ سے ہو سکے، ایک میں تھوڑا سا آپ رک گئے، وہ 117 میں آپ تھوڑا سا رک گئے، اگر نہ رکتے تو آپ بھی چوتھے سوال کی طرف آ جاتے۔ بیل ہو گئی، اگر سوال مکمل ہو جاتا تو میں آپ سے ضرور یہ سوال لے لیتا، تو اور بیل ہو چکی تھی، اگر بیل ہونے پر سوال مکمل ہو چکا ہو تو میں جواب ضرور لے لیتا ہوں، لیکن کوئی ابھی سوال شروع ہی ہوا اور بیل ہوئی ہے، تو اس میں بھرپور تالیاں ان کے لیے، بہت زبردست انداز میں یہ بچے تیاری کر کے ہیں۔ 3 جواب ان کے یہاں پر درست ٹھہرے، اور تینوں کے جوابات انہوں نے بالکل درست دیے۔ زبردست تیاری، بہت اچھے، ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، اور محنت کرنی ہے، اور یہ جو آج آپ پڑھ کے آئے ہیں ان شخصیات کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں اور پڑھنا ہے، اور پھر ان کو اپنے آئیڈیلز بنانا ہے۔ ان کو کیا بنانا ہے؟ اپنے آئیڈیلز بنانا ہے۔ ناظرین، جہاں وقت ہوا ابو بکر صاحب کی طرف بڑھنے کا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا چاروں ٹیموں نے بہت زبردست مقابلہ کیا اور زبردست طریقے سے سوالوں کے جواب دیے، اور رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو وہ دیکھنا ہے تو کہیں مت جائیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا، زبردست مقابلہ کیا بچوں نے، بہت اچھی تیاری کر کے آئے، اور اتنے مشکل سوالات جو اگر آپ بھی بیٹھ کر سوچیں تو شاید مجھے اور آپ کو بھی ان کے جوابات مشکل سے معلوم ہوتے، لیکن یہ بچے بڑی تیاری کر کے آئے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ اپنے ان آئیڈیلز کو نہ بھولیں اور ان کو یاد رکھیں اور ان کو اپنا آئیڈیلز بنائیں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ججز جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کریں، میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ وہ اپنا رزلٹ تیار کریں۔ میں آپ کے سامنے روزانہ کی طرح یہاں پر یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں پیکر عشق و وفا کا ایک ذکر کیا کرتا ہوں، پیکر و عشق و وفا کا ایک واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ آج جو میرے پاس پیکر عشق و وفا کے حوالے سے واقعہ ہے، میں ہمیشہ سے روزانہ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ پیکر عشق و وفا یہاں مراد نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، جنہوں نے آپ علیہ السلام سے محبت، عشق، چاہت، لگاؤ یہ کر کے دکھا دیا تھا، اور وہی ایک مثال ہمارے لیے بنا دی کہ کس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اور کس طرح نبی علیہ السلام کو اپنا جو ہے وہ سب کچھ ماننا ہے، کیونکہ جو دین کی جو اصل معراج ہے وہ عشق مصطفیٰ ہی ہے۔ ناظرین، یہاں آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روم کی جب جنگ تھی تو اس میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے یہ قید ہو گئے تھے، اور جب وہ روم کے بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور ان سے کہا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ، محمد کے کلمے کو اور دین کو چھوڑ دو اور تم یہاں نصرانی ہو جاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی علیہ السلام کے ان صحابی نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے اپنے نبی کا کلمہ جو پڑھا ہے وہ اس انداز میں پڑھا ہے کہ اب جان جائے، مال جائے، اولاد جائے، سب کچھ بھی چلا جائے، ہم اپنے نبی کے کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اس نے بہت ڈرانے کی کوشش کی، بہت دھمکانے کی کوشش کی، اور پھر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہیں آتے تو میں تمہیں یہ جلتی ہوئی جو کڑاہی ہے، ایک جس نے تانبے کا جو ایک کڑاہی لی اور اس میں تیل کو ابالا اور کہا میں تمہیں اس میں جلا کر راکھ کر دوں گا، وہ پھر بھی نہ مانے تو اس نے ایک غلام کو بلایا، ایک قیدی کو جیل سے نکال کے بلایا، ڈرانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اسے جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا، تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا۔ اب جب وہ تیل کے کڑاہے میں ڈالا تو وہ اتنا آگ تیز تھی کہ وہ ساری چربی ان کا گوشت گل کے نیچے چلا گیا اور ہڈیاں اوپر آ گئیں، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر روم کے بادشاہ نے کہا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خیال میرا وہی ہے، میں اپنے نبی کے کلمے سے پیچھے
نہیں ہٹ سکتا کہ ہم نے جب سے وہ چہرہ انور دیکھا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. جب سے ہم نے وہ محبت اور شفقت اپنے نبی علیہ السلام کی دیکھی ہے اس کے بعد ہمیں دنیا سے کچھ لگاؤ نہیں ہے, میں اپنے نبی کے کلمے سے باز نہیں آ سکتا. تو پھر اس نے کہا روم کے بادشاہ نے کہ اب ان کو بھی اس کڑاہی میں ڈال دیا جائے جلتے ہوئے تیل میں. تو جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو لے جانے لگے کڑاہی میں ڈالنے کے لیے ان کے پکڑ کے سپاہی, تو ان کی آنکھوں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو سپاہیوں نے فوراً بادشاہ کہا کہ یہ تو رو رہے ہیں. تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ شاید یہ ڈر گئے ہیں اور خوف سے رو رہے ہیں, تو بلایا واپس لاؤ اور کہا کہ اب تم نصرانی ہوتے ہو, تم پریشان ہو, تم گھبرائے ہو. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نصرانی ہو جاؤں, اپنے نبی کا کلمہ چھوڑوں. یہ جو آنسو میری آنکھوں میں آئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری تو ایک ہی زندگی ہے اور ابھی تم مجھے تیل کی کڑاہی میں ڈالو گے. یہ کہنے کی بات ہے, تیل کی کڑاہی ہے, آگ جل رہی ہے, تیل ابل رہا ہے, ابھی اپنے سامنے ایک کو وہاں پر راکھ ہوتے دیکھا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے تم ایک بار ڈالو گے اور میں ایک بار مر جاؤں گا, میری جان ختم ہو جائے گی, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کاش میری 100 جانیں ہوتی اور تم مجھے 100 بار اس تیل میں ڈالتے, تم مجھے 100 بار یہاں جلاتے, میں اپنے نبی کے نام پر, اپنے نبی کے عشق میں, اپنے نبی کی محبت میں بار بار یہاں جلتا, بار بار یہاں پر جان دیتا, تو مجھے مزہ آتا. کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا کہ عشق میں لٹنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, عشق میں مٹنے کا مزہ. صحابہ سے کوئی پوچھے, انہیں معلوم تھا کہ اپنے نبی سے کی محبت اتنی اعلیٰ تھی کہ ان کے نزدیک ثانوی کوئی چیز کی حیثیت ہی نہیں تھی. تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ ابلتے ہوئے کڑاہے کو دیکھ کر بھی باز نہیں آ رہا, ایک بندے کو جلتے ہوئے دیکھ کر بھی باز نہیں آ رہا. تو اس نے ان کو کہا کہ چلو میں تمہیں دوسری شرط رکھتا ہوں کہ تم جو ہے, میں تمہیں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرواتا ہوں اور تمہیں آدھی سلطنت کا مالک بناتا ہوں. کہ میں یہ لالچ دے کر دیکھا. تو انہوں نے پھر بھی انکار کیا کہ میں کبھی اپنے نبی کے کلمے سے باز نہیں آ سکتا اور میں اپنے نبی کی محبت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو پھر بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو باز نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس طرح کرو کہ میری پیشانی پر بوسہ دو, تو میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے جو ساتھی ہیں انہیں بھی آزاد کر دوں گا. اب یہ صحابی نبی کے لیے یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا کہ کسی مشرک کی پیشانی کو بوسہ دے اور کسی مشرک کی پیشانی کو چومے, کیونکہ ان کے نزدیک جب سے چہرہ انور آ چکا تھا انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا تھا. لیکن جہاں انہوں نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور اس بات پر آمادہ ہوئے اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا, تو بادشاہ نے بھی پھر اپنے وعدے کے مطابق انہیں اور ان کے باقی ساتھیوں کو آزاد کیا. اور جب یہ آزاد ہو کر واپس پہنچے, وہاں حکومت اس وقت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر سارا واقعہ ذکر کیا کہ یہ واقعہ ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا روب اور دبدبہ آپ جانتے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بڑی اعلیٰ تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اٹھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کے پیشانی کا انہوں نے بوسہ لیا اور پھر ان سے کہا کہ آپ نے ایک بہت بڑا اقدام کیا. ناظرین, یہ محبت کے واقعات اگر یہ صرف ایک واقعے کی صورت میں آپ سنیں تو پھر تو سمجھ میں بات نہیں آ پاتی, لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ تیل کے کڑاہوں کے پاس کھڑے ہو کر اپنے نبی کو مقدم جاننا, اپنے نبی کے کلمے کو مقدم جاننا اور اس عشق میں بہتے رہنا, یہ بہت بڑا کردار تھا. انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا, یہ ان کی قربانیوں سے, ان کی جو ہے وہ کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ہم انشاءاللہ ان سے وفادار رہیں گے جو اپنے نبی سے ہمیشہ وفادار رہے. یہاں میں بڑھتا ہوں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جہاں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو ہوگی, ان سے بات چیت کریں گے. اور مس روما سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, یہاں اسکولز نے حصہ لیا. پیس ایک جو ہے وہ میسیج اور موٹو لے کر چل رہا ہے. دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کے اعتبار سے ہمارے جو پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں ہم اپنی نسل کو اصل پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ سارے حضرات اس میں موجود ہیں ماشاءاللہ. آپ کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج کے حوالے سے اور اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہیں گے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس میں تمام بچوں کو ایک کھل کر بولنے کا موقع ملتا ہے. بچوں کی کردار سازی, ان کی ذہن سازی ہوتی ہے. تو دوسری سب سے بڑی بات سر کہ اس ماہ مقدس میں آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں اسلامی تاریخی معلومات, جس سے ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے بچے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے اس لیول پہ سوچا
तो हम दुआगो हैं पीस के लिए कि अल्लाह करे कि पीस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे आमीन। और मज़ीद आप इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करें ताकि बच्चों में मज़ीद जो कमियां हैं जी जी, वो भी दूर हों। तो और हमारी नस्ल इस चीज से आगाह रहे इस चीज़ कि से हमारे आगाह रहे, असलाफ हमारी जो थे, इस्लामी इक़दार जो है या वो हमारे जिंदा रहे। असलाफ जी। के अंदर जो खूबियां पाई जाती हैं वो हमारी नस्ल के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर मौजूद रहे। ज़बरदस्त मौजूद होनी ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। मैं मैडम नजमा की तरफ बढ़ूँगा। माशाल्लाह अपने इदारे में बड़ी खिदमात हैं इनकी, अपने इलाके में बड़ी खिदमात हैं, बच्चों के लिए तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है। मैम क्या कहेंगे आज के हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से, पीस के हवाले से? मैं बस इतना ही कहूँगी कि पीस के हवाले से जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाता है, माशाल्लाह दूसरा साल है हमारा, हम बच्चों को लेकर आते हैं, फेयर प्रोग्राम है और बहुत मालूमाती प्रोग्राम है कि बच्चे तो बच्चे, इससे उस्ताद भी, असातिज़ा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल सीखने को और मिल रहा है। माशाल्लाह से वो हमारे पास लेकर आते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे पढ़ना है, इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, ये कौन थे, ये क्या, तो बड़ी खुशी होती है उस वक्त कि मालूम होता है तो उसी वक्त बता देते हैं, वरना फिर हम लोग खुद उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, कंफर्म करते हैं और फिर आपसे भी कई बार पूछते हैं कि सर इसको कैसे होगा। तो मेरी दुआ है पीस के लिए कि अल्लाह पाक आप लोगों को, और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ी खूबसूरत मसरूफियत में हमें मुब्तला के रखते हैं आप लोग। रमज़ान एक अच्छी मसरूफियत में बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, रमज़ान हम, और हमें रमज़ान से पहले से इंतज़ार था कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे तो बस दिल धड़क रहा था कि बस किस दिन हम जाएंगे और किस दिन हम अपना आप सबकी मेहनत है, आपके बच्चे इतनी तैयारी करके आते हैं, और पीस के आप लोगों ने जो स्कूल्स प्रोवाइड किए माशाल्लाह यही ज़बरदस्त एक गुलदस्ता है। और हम चाहते हैं कि ये नस्ल अपनी असल की तरफ लौटे, और जब ये इंशाल्लाह मैदान अमल में मौजूद हों तो ये एक सच्चे पक्के जो मुसलमान, सच्चे मुसलमान और पक्के पाकिस्तानी हों। भरपूर तालियाँ दोनों मेरे मेहमानों के लिए। बढ़ेंगे आगे अपने जजेस साहिबान की तरफ और उनसे हम उनको अभी मदऊ करेंगे कि वो हमें रिज़ल्ट अनाउंस कर दें हमारे। उससे पहले सर आप अपना तारुफ करवा दीजिए, अपने इदारे का तारुफ करवा दीजिए। थोड़ा सा आवाज़, थोड़ा सा। वालेकुम सलाम जी सर मैं अल्हम्द स्कूल मेट्रोविल, थोड़ा सा ऊँचा, सर मैं अल्हम्द स्कूल मेट्रोविल जी जी वहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ। ठीक है, हमारे इदारे में माशाल्लाह आपने हमें याद किया, एक प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं ये सोच रहा था कि एक प्रोग्राम को आगे बढ़ते जाएँ, क्योंकि टाइम तो बहुत कम था। मैं ये सोच रहा था कि बच्चों की ज़हनसाज़ी भी इसी में हो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। तालियां सर के लिए। सर आप अपना तारुफ करवा दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इंतहाई अहम फ़राइज़ जो है सौंपे हैं और जो है हम पर एतमाद किया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा होता है। दूसरा ये है कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट तशरीफ़ लाए हैं, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने दिन रात एक करके जो है ना खूब मेहनत करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मेरे नज़दीक जो है तमाम टीम्स जो है वो विनर हैं, बल्कि जो है सबसे बढ़कर विनर जो है पीस है, जिनकी जो है इस पुरफितन दौर में जो काविश है, मैं समझता हूँ ये इंतहाई काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ़ है। आज ये बच्चे आपकी काविशों से यहाँ जो है पार्टिसिपेट करने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब ये इसी चीज़ को जो है अमली जामा पहनाएंगे। ज़बरदस्त, इनकी ज़िंदगी में ये शख्सियात के मामला आए। बहुत अच्छे सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ बढ़ेंगे हम रिज़ल्ट की तरफ। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश होगी सामने तशरीफ़ लाएँ, माइक्स को हाथ में ले लीजिएगा, माइक को हाथ में ले लें, माइक को हाथ में ले लीजिएगा और यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। सर आप लोग भी, आप मुझे वहाँ से अनाउंस कर दीजिएगा, माइक आपके पास है, आप रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे, हम यहाँ तशरीफ़ लाएँ आगे। और बकर आप वहाँ चाहिए, और जिस टीम का अनाउंसमेंट होगी उन्होंने अपने हैंड रेस करने, कैमरा आपके ऊपर है, आपके पेरेंट्स और आपके स्कूल्स आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर साइड पर आ जाएँ, कैमरे के सामने से आप आगे से आज बेटा जी। सर आप फर्स्ट पोजीशन अनाउंस कीजिए। फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ हमारे पास 2 स्कूल हैं जी जी। एक इकरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। इकरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए क्लैपिंग करें जी। गिफ्ट दें मेहमानों को, हमारे बच्चों को। इकरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बच्चों के लिए भरपूर तालियां। फर्स्ट पोजीशन, दूसरी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एक और स्कूल ने हासिल किया। टोटल मार्क्स 70 हासिल किए हैं। जी जी सर। इसी तरह फर्स्ट पोजीशन दूसरा जो स्कूल है वो खुर्शीद इंक्लूसिव स्कूल है। खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी वर्ल्ड ने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, इनके लिए भी भरपूर तालियां करें। आप बताएं ना कि हम खुर्शीद एक्सक्लूसिव स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड जी सर। 2 पोजीशन जो ना 2 टीमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की जी। सेकंड पोजीशन पर भी इस पर हमारे पास 2 स्कूल। अच्छा, सेकंड पोजीशन पर भी दोनों टीमें, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा है जी। फाल्कन ग्रामर स्कूल, फैल्कन ग्रामर स्कूल के लिए तालियां दें। जबरदस्त मुकाबला, ये सिर्फ रैपिड फायर में कुछ आगे पीछे है, वरना बच्चों की तैयारी बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह जी। टोटल मार्क्स हैं 65। जबरदस्त।
اسی طرح سیکنڈ پوزیشن پر دوسرا اسکول الحمد فاؤنڈیشن. الحمد فاؤنڈیشن زبردست بہترین تالیاں, بہت بہترین ادارے ہیں, یہ اپنے علاقوں کے بڑی محنت کرتے ہیں اپنے علاقوں میں ماشاءاللہ. بھرپور تالیاں بچوں کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. ناظرین یہاں پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے یہ میری گزارش کہ رمضان المبارک کا یہ رحمت و بھرا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے. ہم نے بھرپور عبادات کر کے اپنے اللہ سے یہ رحمتیں سمیٹنی ہیں. اور ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ افطار اور سحری کے وقت اپنے وطن کے لیے, پاکستان کے لیے دعائیں کرنا مت بھولیے. ایک کٹھن وقت سے میرا ملک جو ہے یہ گزر رہا ہے, ایک مشکل دور سے. اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے میرے ملک پر آئے یہ مشکلات دور کر دے, اور ہم سب کچھ نہ کچھ ایسا کچھ ہم سے ہو جائے, ہم کر جائیں کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارا حصہ رہے اور ہمارا نام رہے. سب مل کر ایک نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.